حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے اور بگڑے حالات میں بھی رب کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اللہ نے معجزات عطا فرمائے ہیں، حالات بڑے کشیدہ، لیکن ان بگڑے حالات میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے گئے، ان سے بگڑے ہوئے حالات بھی اچھے ہوتے نظر آئے۔ ایک حدیث اس سلسلے کی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تو پھر آپ کو انشاءاللہ اس حدیث کو سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں یا جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اور عین اسی حالت میں صحابہ کرام نے آ کر عرض کیا، حضور ہمارے پاس پانی کی بڑی قلت ہے، پانی کی بڑی قلت ہے، اتنی قلت ہے کہ ہم جتنا پانی ہے اس سے وضو بھی نہیں کر سکتے۔ صرف پانی 1500 لوگ موجود ہیں، جو چند لوگوں کے لیے پانی میسر ہے، پی سکتے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کو یہ پانی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں، جنگ کے لیے نکلے ہوں یا یہ کہ کسی سفر پہ نکلے ہوئے ہوں اور پانی کے نام پر آپ کے پاس چند گلاس پانی ہو، تو پھر آپ کو اس قدر مشقت کا سامنا ہوگا، یہ آپ بھی احساس کر سکتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آ کر عرض کیا، حضور ہمارے پاس پانی نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ میرے اور آپ کے آقا نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا، کوئی پیالہ ہے، ذرا اسی پیالے میں پانی بھر کے لے آؤ۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ جب نبی ہمارے ساتھ ہیں تو پھر ہم کو ڈرنا نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ۔ اللہ اکبر! ہمارے اور آپ کے آقا نے پیالہ منگایا اور پیالہ منگانے کے ساتھ پانی اس میں ڈالا اور ارشاد فرمایا، اب دیکھو اللہ کی رحمت کا نظارہ کر لو۔ میرے اور آپ کے آقا نے اپنا نبوت والا ہاتھ پیالے میں ڈال دیا اور پھر ارشاد فرمایا، اس پیالے سے پانی نکالتے جاؤ یا یہ کہ اسی پیالے سے سب لوگ پانی پیتے جاؤ۔ 2-5 لوگ نہیں تھے، ایک روایت میں آتا ہے بخاری شریف کے 1500 لوگ تھے، 1500 لوگ، 1500 people, not even 1, 2, 300, 100, 200, no, 500 people، 1500 لوگ تھے، اور میرے آقا نے اپنا دستے کرم پیالے میں ڈالا اور ارشاد فرمایا، اب پلاتے جاؤ، اور صحابہ کرام نے ایک ایک کر کے ہر ایک نے پانی پی لیا، اور جتنا پانی پیالے میں تھا شروع میں اتنا ہی پانی بچ بھی گیا۔ اللہ اکبر! میرے امام نے اس کی عکاسی کی اور بتایا کہ میرے آقا کا مرتبہ کیا ہے، میرے آقا کا مقام کیا ہے۔ ارشاد فرمایا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، یا رسول اللہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، اور انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، ندیاں پیغام ردیا پنجاب رحمت کے 5، یہ جو انگلیاں ہیں، پنج آب کا مطلب ہوتا ہے 5 پانی، 5 نہر۔ فرمایا یہ جو پنج آب ہے، یہ پنجاب وہ شہر نہیں، بلکہ فرمایا یہ پنج آب، یہ ان انگلیوں کی کھائیوں سے جو پانی نکل رہا ہے، فرمایا یہ 5 نہریں ہیں، اور ان نہروں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی جاری فرما دیا۔ اللہ اکبر! سب نے پی لیا، کوئی پیاسا نہیں رہا۔ اور یہ تو ایک مقام ہے، دوسرا ایک مقام اور بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
صحابہ کے جرمت میں ہیں۔ صحابہ کرام نے آ کر عرض کیا حضور پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضور کرم فرمایا۔ یار وہ کیسے عظیم صحابہ تھے کہ اگر کھانے کی چیز نہیں ہے، پینے کی چیز نہیں ہے تو بازار کا رخ نہیں کرتے تھے، بلکہ رسول پاک کا رخ کرتے تھے اور کہتے تھے حضور اب آپ ہی کرم فرمائیں، اب آپ ہی کرم فرمائیں، ہم کہیں اور نہیں جانے والے ہیں۔ اور یہیں پر ایک لگی ہوئی بات اور بھی عرض کر لوں۔ ایک محدث اور ایک فقیہ ہیں امام طبری، امام طبری نام یاد رکھیں، امام طبری اور ان کے ساتھ دو اور ان کے دوست، وہ مکے یا مدینے کی سرزمین پر تعلیم اور تعلم کا کام انجام دیتے، پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، تمام کے تمام تینوں لوگ آئے اور امام طبری نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر کھڑے ہو کر کہا حضور آپ کا دین حاصل کر رہے ہیں، آپ کی حدیث پڑھ رہے ہیں، آج کھانا نہیں ہے۔ کہاں گئے؟ حضور کے روضے پر، اور کہا حضور آج کھانا نہیں ہے، آج انتظام آپ ہی کو کرنا ہے، آپ کے غلام در پر آ گئے ہیں۔ امام طبری کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے امام طبری کو حضور کے روضے پر نیند آ گئی، حضور کے روضے پر نیند آ گئی اور وہیں پر لیتے رہے، اور جب بیدار ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں ان کے ہاتھ میں روٹی گرم گرم رکھی ہوئی ہے، اور پھر میرے اور آپ کے آقا کا کلمہ پڑھتے ہوئے اور حضور کے نغمات بلند کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کھانا ہے تیرا کھانا، پانی ہے تیرا پانی، آپ کے در سے جو یار پھرتے ہیں، آپ کے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہوئی ہے، حضور کے پاس آئے اور دوسرے صحابہ گزر گئے، سلام کیا گزر گئے، دوسرے صحابہ آئے سلام کیا گزر گئے، کسی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضور تشریف لے آئے، اللہ اکبر، اس راستے سے حضور کا بھی گزر ہوا، حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے اور آپ کے آقا نے چہرہ دیکھ کر کہہ دیا، پہچان لیا کہ حضور کا یہ غلام پیاس اور بھوک کی شدت میں مبتلا ہے، حضرت ابو ہریرہ پیاس میں مبتلا ہے۔ اور پھر میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ چلو تمہارا انتظام کیے دیتے ہیں۔ صحابہ کے جرمت میں آئے اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کسی کے پاس کچھ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ کسی نے کہا حضور میرے پاس ایک پیالہ بھر کے دودھ ہے۔ کیا کہا؟ ایک پیالہ بھر کر دودھ ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لے آؤ، اور جب لے آئے تو میرے آقا نے اس میں اپنا نبوت والا ہاتھ ڈال دیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ یہ جتنے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دو نہیں کئی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا اے ابو ہریرہ یہ دودھ سب کے درمیان بانٹ دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے سوچا بھوک مجھے لگی تھی اور سارا دودھ حضور بٹوا دے رہے ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ گھبرانا نہیں، نبی تمہارے ساتھ ہیں، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے آقا کے کہنے پر حضرت ابو ہریرہ دل بڑا کرتے ہیں اور ایک ایک کر کے سارے صحابہ کرام کو دودھ دیتے جا رہے ہیں، دودھ عطا فرماتے جا رہے ہیں، اور سارے صحابہ کرام دودھ جی بھر کے پی رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ایک دو گھونٹ، جی بھر کے پی رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے یار جب نبوت والا ہاتھ دودھ میں لگ گیا ہو تو اس کی لذت کا کیا کہنا، اس کی لذت کا کیا کرنا ہوگا یار۔ صحابہ کرام نے جی بھر کے دودھ پیا، اور جب دودھ جی بھر کے پی لیا تب حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ تم بھی پی لو۔ حضرت ابو ہریرہ حیران تو ضرور ہو رہے ہوں گے کہ اللہ حضور نے ایک پیالے میں دودھ دیا تھا، سب نے پی بھی لیا، ہمارا نمبر بعد میں آنے والا ہے، کیا بچے گا؟ نہیں بچے گا۔ لیکن نہیں، وہ صحابی تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ نبی اگر ہاتھ لگا دے تو پھر دودھ کم ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر آخر میں حضرت ابو ہریرہ نے جی بھر کے دودھ پیا۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے آج کے ہمارے معاشرے کے حساب سے اگر ایک پیالے سے کوئی ماں پی لے تو بیٹی اور بیٹا اس پیالے سے پینے کے لیے تیار ہے۔ یہ جو بوتل ہوتا ہے جس میں پانی ہوتا ہے، اگر کسی نے منہ لگا دیا تو ہمارا اپنا بیٹا نہیں پیتا، ہاں گندا کر دیا پاپا میں نہیں پیتا۔ لیکن آپ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو دیا، اور سارے صحابہ کرام نے اسی ایک پیالے سے وہ لگا کے پیا، اور کسی کو کوئی بیماری نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا ہاتھ لگا ہوا ہے۔ اور حضور کی ارشاد کے مطابق اگر آج بھی ہم
اپنے گھروں میں اس طرح کا رواج قائم کر دیں. ٹھیک ہے, اگر بچا ہوا پانی تو اسی سے پی لیں. اللہ کی قسم کہتا ہوں یہ جو بیماریاں اس بنیاد پر آتی کہ نہیں ہم کو نہیں پینا ہے, آپ کا جھوٹا ہو گیا ہے, اس بنیاد پر آتی. اگر آپ جھوٹا پینے کا اس طرح سے رواج قائم کر دیں, ایسا نہیں جھوٹا بھی پینے کی کوئی چکر میں رہے, بلکہ جو بچ جائے اس کو آپ پینا شروع کر دیں, دیکھیں بہت ساری بیماریاں ایسے ہی دور ہو جائیں. اور آخر میں ایک بات بتاؤں, حضرت ابو ہریرہ نے پی لیا, ان کے بعد یعنی سب کے بعد نبیوں کے امام اسی پیالے سے منہ لگا کے پی رہے ہیں. یار وہ نبی تھے, وہ کہہ سکتے تھے کہ تمہارا جھوٹا کیسے بھی پیوں گا, لیکن ہم کو اور آپ کو تعلیم دے رہے تھے, اے لوگوں جب میں جھوٹا پیوں گا تو تم بھی میری امت میں جب آؤ گے تو میری سنت سمجھ کے تم بھی جھوٹا پیو گے. اس وجہ سے جھوٹا اگر بچ جائے تو اس کو پھینکنا نہیں, بلکہ یہ سوچ کر کہ حضور کی سنت ہے پی لینا چاہیے. دیکھ لیجئے کیسی برکتیں ہوں انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ بخاری شریف کی پہلی جلد کی ایک حدیث جو اس سے متعلق تھی. اب ذرا بخاری شریف کی دوسری جلد کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے اور اپنی بات ختم کرتا ہوں, تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ مولانا صاحب نے ٹائم زیادہ لے لیا. ایک آخری حدیث اور وہی حدیث بہت معنی خیز ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے, اور اس حدیث کے اگر مفہوم کو بتائیں گے تو زیادہ اچھا ہے, کیونکہ اگر الفاظ پہ جائیں گے تو تھوڑا ٹائم زیادہ ہوگا, اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کا 1 منٹ بھی زیادہ ہو, اور میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ سارے مفہوم آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو اس حدیث کی لذت ملے اور آپ اپنی زندگی اپنی روٹین میں اس حدیث کو شامل کر لیں. اللہ کی قسم کل اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے دعائیں دیتے رہیں گے, اور بہت ممکن ہے یہی ایک حدیث ہماری اور آپ کی بخشش کا بھی ذریعہ بن جائے. ایک حدیث بخاری شریف کی آخری حدیث, اور وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ ایک صحابی ہے, حضرت ابو ہریرہ, جو بلیوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے, اور بلی ان کے پاس آتی تھی, کھیلتی تھی, اور وہ بلیوں سے کھیلا کرتے تھے. تو میرے آقا نے ایک مرتبہ یہ لفظ کہہ دیا, انت ابو ہریرہ, تم بلیوں کے ساتھ کھیلنے والے صحابی ہو. اللہ اکبر. دنیا ان کا نام بھول گئی, اور پوری دنیا کے لوگ آج ان کو ابو ہریرہ کے نام سے ہی جانتے ہیں. بلکہ باقاعدہ جب حدیث پڑھائی جاتی ہے تو اس پر بحث ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا نام کیا تھا, نام کیا تھا. دیکھو حضور نے جس کو جس نام سے بلا لیا وہ اسی نام سے یاد کیے جانے میں فخر محسوس کرتا ہے. ایک اور مارکے کی بات بتاؤں, بہت مارکے کی بات, اس کو یاد کریے گا, انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ رہے گا. صحابہ کرام تقریباً 1,24,000 یا اس سے بھی زیادہ, 2,24,000 کم و بیش ہوئے صحابہ کرام. لیکن آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ حضور کی حدیث بیان کرنے والے صحابی کوئی اور نہیں ہے, یہی حضرت ابو ہریرہ ہیں. سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے بیان کی ہے, اور اس کا بھی ایک پس منظر ہے, اس کی بھی ایک وجہ ہے. بعد میں اسلام لے آئے, بعد میں حضور کے قدموں سے لگے. حضرت ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, علی ہے, یہ سب ابتدائی میں اسلام لا چکے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت سب سے زیادہ ہے. قسم سے اگر آپ اس حدیث کو, اس روایت کو پڑھیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں, اب کرتے ہیں حضور کرم فرمائیں, حضور میں آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں اور حدیث سنتا ہوں, چلا جاتا ہوں, بھول جاتا ہوں. آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں, حدیث سنتا ہوں, اور پھر جب یہاں سے چلا جاتا ہوں تو حدیث کو بھول جاتا ہوں. اللہ, آپ سوچیں کتنی بڑی بات تھی, حدیث بھول جاتے. حضور سے کہا حضور آپ ہی کچھ کرم کر دیجیے تاکہ حدیث یاد رہے. اللہ اکبر, حدیث یاد رہے. اب دیکھو حضور نے کتنا بڑا انعام دیا. حضور نے کہا آؤ ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, تمہارے پاس کچھ ہے رکھنے کے لیے کوئی چیز ہے؟ کہا حضور کیا ہے؟ یہ چادر ہے, یہی ہے. کہا ٹھیک ہے, چادر قریب کرو. میرے اور آپ کے آقا نے اپنے دستے مبارک کو ایسے جس طرح سے دیا جاتا ہے ایسے چادر کے اندر ایسے ڈال دیا. دیکھنے میں کچھ نظر نہیں آ رہا, کیا ڈالا کچھ نہیں نظر آ رہا ہے. چادر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ڈال دیا اور فرمایا اے ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا دو. کیا دیا کیا لیا nobody knows. اس کے اندر کیا تھا دیکھنے میں کچھ بھی نہیں آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے
سینے سے وہ چادر لگا لی. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے جتنی بھی حدیثیں حضور کی سنی، دنیا کے لوگ، دنیا کے صحابہ وہ حدیثیں سنتے تھے، بھول جایا کرتے تھے، اور میں سنتا تھا، میں حدیثیں بھولتا نہیں، ایک بھی حدیث نہیں بھولتا تھا. بلکہ بڑے بڑے صحابہ کسی حدیث کے بارے میں کچھ مسئلہ ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے چلو ابو ہریرہ سے پوچھیں گے، ابو ہریرہ سے پوچھیں گے. اور حضرت ابو ہریرہ کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے اس سلسلے میں کون سی حدیث ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہاں میرے آقا نے یہ حدیث فرمائی. یا تم تو کہتے ہو جس کا نام محمد ہے یا علی ہے وہ کیا کسی کو دے سکتا ہے؟ بخاری شریف کی روایت گواہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا نے ایسا انعام حضرت ابو ہریرہ کو دیا ہے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ حدیث یاد رکھنے والے اگر کوئی ہے تو کوئی اور نہیں ہے سیدنا ابو ہریرہ کی ذات، اور اس پر حضور کا انعام ہے کہ انہوں نے مانگا تو حضور نے دیا، انہوں نے مانگا تو حضور نے دیا. تم کہتے ہو کہ مانگنا شرک ہے، پھر حضرت ابو ہریرہ نے کیسے مانگا؟ اور ہم امام کی بات کرتے ہیں، امام نے کہا تھا مانگیں گے مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اللہ اکبر، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا نا کہ تم ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں کوئی نہیں میرا تیرا. اور فرش والے، یہ فرش والے، یہ زمین والے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. اس روا عرش پہ جہاں حضرت جبریل امین نے جا کے کہہ رہے حضور آگے نہیں بڑھ سکتا، نہیں بڑھ سکتا، آگے جل جاؤں گا. فرمایا فرش والے کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. اس روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، اس روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. اور اعلیٰ حضرت نے تو قلم توڑ دیا، کہا بیٹا بنایا ہے غوث اعظم کو، ذرا غوث اعظم کے صدقے سے بھی مانگ لیا جائے. فرمایا تیری سرکار میں حضور، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے. اس کو بھی تھوڑا سا لوگوں کو بھی پتا چلے کہ ہاں لوگ اتنے درود پاک پڑھتے رہیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب وہ بخاری شریف کی آخری حدیث سننے کے لیے تیار ہو جائے اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. میں خدا کہتا ہوں اگر یہ ایک حدیث آپ کی قبول ہو گئی اور آپ کی زندگی میں شامل ہو گئی، میں کہتا ہوں انشاءاللہ یہی حدیث ہماری اور آپ کی آخرت میں بخشش کا سبب بن جائے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جو ان کے کہہ دیں اور میرے ساتھ پڑھ بھی لیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کلمتان، دو باتیں، دو جملے، دو حروف ہیں، حبیبتان بڑے پسندیدہ ہیں، دو جملے بڑے پسندیدہ ہیں. پسند کرنے والا کون ہے؟ فرمایا الی الرحمن، رب کو یہ دونوں جملے بہت پسند ہیں، رب کو یہ دونوں جملے بہت پسند ہیں. اللہ اکبر. کلمتان حبیبتان الی الرحمن، رب کے نزدیک یہ دو جملے بڑے پسندیدہ ہیں. فرمایا خفیفتان علی اللسان، جب ان دونوں جملوں کو ادا کرو گے نا یہ زبان پر بڑی آسانی سے آ جاتے ہیں، بڑی آسانی سے آ جاتے ہیں. بولو ابھی آپ کو پتا چلے گا کہ جملہ کون سا ہے. بولو ادھر اور بولو، ادھر اور بولو. میرے آقا فرماتے ہیں خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت آسانی سے آ جاتے ہیں. پھر فرمایا ثقیلتان فی المیزان،
قیامت کے دن جب میزان عمل رکھا جائے گا، ترازو رکھا جائے گا، آقا فرماتے ہیں ترازو کے اوپر جب اس کا ثواب رکھا جائے گا نا تو یہ ثواب اتنا بھاری ہو جائے گا کہ ترازو کا پلڑا بھاری نظر آئے گا۔ اب آپ کو شوق تو ہوگا ہی نا، وہ دو جملے کون سے ہیں؟ شوق تو ہوگا ہی نا، کل بتاتے ہیں، کل بتایا جائے، آج ہی بتا دیں۔ حضور نے فرمایا اگر کہیں تو کل بتائیں، ٹائم تھوڑا سا زیادہ بھی ہو رہا ہے، 1 منٹ ابھی ہے، بتا دیا جائے، بتا دیا جائے۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ 2 جملے جس کے بارے میں حضور نے گواہی دی، یہ زبان پر آسان ہے، رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، میزان پر بہت بھاری ہو جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں وہ 2 جملے، ایک جملہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اور دوسرا جملہ ہے سبحان اللہ العظیم۔ ہے نا، کتنا آسان ہے، زبان پر آسانی سے آ جاتا ہے۔ ارے یار ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو کئی کافروں کو کہا ارے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کئی کافر بھی کہتے سبحان اللہ، جانتے تھے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو آسان کر دیا، آسان کر دیا۔ ہمارا اور آپ کا نام بہت سارے کافروں سے نہیں بنتا ہے، ہم شمشاد بتاتے ہیں تو کچھ کا کچھ بولتے ہیں، ہم کچھ اور نام بتاتے ہیں کچھ کا کچھ بولتے ہیں، لیکن سبحان اللہ کو بتا دے آرام سے زبان پر آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو زبان پر آسان کیا، میزان پر اس کو بھاری کر دیا۔ یہ دونوں جملے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بخدا کہتا ہوں اپنی زندگی میں یہ دونوں جملے شامل کر لیں، جب بھی نماز پڑھیں، جب بھی نماز پڑھیں، اور اللہ توفیق دے تو ہر نماز کے بعد کم سے کم 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ ہمارے اور آپ کے آقا نے فرمایا ہے کہ میزان عمل پر جب ترازو رکھا جائے گا تو یہ ترازو کو بھاری کر دے گا۔ ہے نا عظیم چیز، یہ آپ چھوٹی سی چیز، چھوٹا سا جملہ ادا کر رہے ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ اس پر اتنا بڑا انعام دے رہا ہے کہ آپ کا میزان عمل بھاری ہو جائے گا۔ رب کائنات اپنے حبیب کا صدقہ ہم کو اور آپ کو عطا فرمائے، بخاری شریف کی برکتیں ہم کو اور آپ کو نصیب فرمائے۔ مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تیرے بندوں نے بخاری شریف سننے اور پڑھنے کے لیے وقت دیا، مولا ان کے وقت میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے۔ مولا بخاری شریف کی جہاں مجلس ہوتی ہے تیرے حبیب کے ہر حدیث پر تصدیق اس میں ہے، اور ہر حدیث کے بعد حضرت امام بخاری نے مولا تیرے محبوب کی زیارت کی ہے۔ مولا اسی محبوب کی زیارت سے ہم سبوں کو بھی بخاری شریف کے صدقے میں شرف یاب عطا فرما۔ مولا ایک زمانہ گزر گیا حضور کی زیارت نہیں ہوئی، مولا حضور کی زیارت ہم سبوں کو نصیب فرما، حضور کی زیارت ہم سبوں کو نصیب فرما۔ مولا تیرا فرمان ہے، تیرے محبوب کا فرمان ہے، رمضان میں دعائیں رد نہیں ہوتی، مولا ہم سبوں کو بار بار حضور کے چہرے انور کی زیارت فرما دے۔ مولا ہم سبوں کو حضور کے چہرے انور کی زیارت نصیب فرما دے۔ مولا ہم لوگوں نے حضور کو دیکھا نہیں، لیکن مولا دل تڑپتا ہے، مولا دل تڑپتا ہے کہ حضور کی زیارت ہو جائے۔ مولا ہم گنہگار سہی، بدکار سہی، سیاہکار سہی، سارے گناہ ہمارے اندر ہیں، لیکن مولا ہم حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ مولا حضور کی زیارت ہم سب کو مقدر فرما دے۔ امام بخاری نے ہر بخاری کی حدیث کے بعد حضور کو دیکھا ہے، مولا ہم بخاری شریف کی چند حدیثیں ہی پڑھے ہیں، لیکن مولا ہم تو اس سے مانگ سکتے ہیں، مولا ہم سبوں کو حضور کی زیارت نصیب فرما دے، حضور کی زیارت نصیب فرما دے، مولا حضور کی زیارت نصیب فرما دے۔ مولا تیرا فرمان ہے تو مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، مولا تو ہی نہیں فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا۔ مولا ہم تجھ سے تیرے حبیب کی زیارت چاہتے ہیں، با ادب زیارت چاہتے ہیں، حضور کے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ مولا جس نبی کے اوپر ہم اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں، مولا اس نبی کے چہروں کو مولا قبر میں جانے سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں، مولا حشر میں جانے سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں۔ مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اور جتنے بھی لوگ یہاں حاضر ہیں مولا جنہوں نے بھی کوئی بھی طرح کی مولا خواہش رکھی ہوئی ہے بخاری شریف کے صدقے میں، ان سب کی خواہشوں کو پورا فرما دے۔ کسی کا بچہ بچی بیمار ہے، مولا سب کو شفا عطا فرما دے۔ مولا کسی کے بچے بچیوں کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، سب کو رشتہ عطا فرما دے۔ مولا کوئی بھی جو بھی کسی مرحلے میں بچے بچی تعلیم تربیت حاصل کرتے، مولا سب کو کامیابی عطا فرما دے۔ مولا ہم سبوں کے روزگار میں بے پناہ برکتیں عظمتیں وسعتیں عطا فرما دے۔ مولا ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کا نور بنا، اور ہمارے والدین کا سایہ قائم فرما دے۔
مولا جو مانگا اسے بھی عطا فرما دے، اور حضور کے صدقے میں جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی عطا فرما دے۔ مولا لمبی عمر ہو، تیری توفیق ہو، عبادت ہو، اور جب یہاں سے آخری وقت ہو تو مولا ایمان کے ساتھ مولا تعالیٰ مدینے کی سرزمین ہم سبوں کو عطا فرما دے۔ مولا حضور کی شفاعت ہم سبوں کو نصیب فرما دے۔ مولا ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا تعالیٰ ہمارے مرحومین کی بخشش بھی فرما دے، بخاری شریف کے صدقے میں ہمارے مرحومین کو بخشش عطا فرما دے۔ خاص طور سے مولا تعالیٰ آج کے دن اور بخاری شریف کے ختم کے دن ہمارے دادا کی بہت یاد آتی ہے، مولا ہمارے دادا کی بخشش فرما دے، ہماری دادی کی بخشش فرما دے، ہمارے ماموں کی بخشش فرما دے، اور جتنے بھی حاضرین ہیں مولا، حاضرین کے جتنے بھی متعلقین ہیں مولا، اور ہمارے جتنے بھی عزیز ہیں مولا، سب کے مرحومین کی بخشش فرما دے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا نبی